أستغفر الله أستغفر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام اور سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو تھی دین کے اہم فریضے کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں، اور جو ذمہ داری ہم میں سے ہے کہ ایک فرد کے اوپر لازم و ضروری ہے۔ اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ جو چیز واجب ہے اگر ہم نے اس واجب کو ادا نہیں کیا تو میدان قیامت میں ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سوال کرنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم نے اس کو ادا نہیں کیا ہے تو اس کے تعلق سے جو عذاب ہے، جو عقاب ہے، جو سزا ہے، وہ ہم کو بھگتنا پڑے گی اور ہم اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات ہم سب کے ذہنوں میں رہنا چاہیے کہ میدان قیامت میں کوئی زور زبردستی، کوئی سفارش باقیہ کی کامیاب، یہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ آپ یہاں سفارش کے ذریعے سے، زور کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے اپنے کو قانون سے آزاد کرا سکتے ہیں اور اپنے کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن میدان قیامت وہ جگہ ہے جہاں کوئی زور زبردستی چلنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم نے واجبات کو ادا کیا ہے تو ہم کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا اور ہم بری الذمہ قرار پائیں گے۔ اور اگر ہم نے واجبات کو ادا نہیں کیا ہے اور اس ادائیگی میں ہم نے کوتاہی کی ہے تو ہمیں اس کے تعلق سے جو عذاب ملنا چاہیے، جو سزا ملنا چاہیے، وہ سزا ہم کو ملے گی۔ اور اس واجب کے ترک کرنے کی بنیاد پر ہمیں دنیا میں جو مصیبتیں جھیلنا پڑیں گی، جو مشکلات جھیلنا پڑیں گی، وہ مشکلات بھی ہم کو جھیلنا پڑیں گی۔ خداوند عالم نے جتنے بھی واجبات اور محرمات رکھے ہیں سب کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اگر ہم اس واجبات کو ادا نہیں کریں گے تو دنیا میں جو اثرات ہیں وہ بھی ہم کو جھیلنا پڑیں گے، اور جو آخرت میں اثرات ہوتے ہیں تو انہی اہم ترین واجبات میں ایک اہم واجب امر بالمعروف، یعنی اچھائیوں کا حکم دینا اور نہی از منکر، برائیوں کا روکنا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی تو گزشتہ گفتگو میں بات کچھ گناہوں کی تھی کہ مرجع وقت حضرت آیت اللہ علزم آغا سستانی مد ظلہ العالی نے اپنی کتاب توضیح المسائل میں امر بالمعروف سلسلے میں 72 گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی 72 گناہ وہ جو ہماری روزمرہ کی مبتلا بے گناہ ہیں، ہم اس سے روزانہ دوچار ہوتے رہتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا ہماری لازم و ذمہ داری ہے۔ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں اور یقین کے ساتھ آج بھی کہنا چاہتا ہوں، دہرانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص جس کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے، محبت ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کو چاہتا ہے، علیہ السلام کو دوست رکھتا ہے، میں تصور نہیں کر سکتا کوئی چاہنے والا ایسا کوئی محب جان بوجھ کر کے کوئی غلط کام انجام دے اور یہ سوچے کہ میں کام انجام دے رہا ہوں چاہے اہل بیت کو برا لگے چاہے اچھا لگے۔ نہیں، ایسا اکثریت ایسی ہے کہ جو سے واقف نہیں ہے
اگر واقعی ان کو واقفیت ہو جائے تو میرا یقین ہے کہ اہل اسلام کی محبت اور اہل بیت اسلام کی ولایت خود بخود ان کو گناہوں سے دور کرنے کا شوق دلائے گی اور خود سے دور ہو جائیں گے۔ اور وہ چیز جو انسان کو ان سے دور کر سکتی ہے وہ ولایت ہے، محبت ہے۔ اس لیے محبت اہل بیت کو دین کا جز قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ محبت ہے جو انسان کو نیک کاموں پر آمادہ کر سکتی ہے اور برے کاموں سے روک سکتی ہے۔ اس بنا پر اہل بیت السلام کے جو بھی چاہنے والے، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر وہ شخص جس کے دل میں نور ولایت اہل بیت السلام کی شمع جل رہی ہے، اس کا دل محبت اہل السلام سے منور ہے، وہ کبھی بھی ایسے کام کرنے کا سوچے گا بھی نہیں جس سے اہل بیت السلام کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو، ان کی اذیت کا سبب ہوتے ہوں۔ اور بتا غفلت کی بنا پر، ناواقفیت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر، نفس امارہ کی بنا پر، غصے کی بنا پر کام کر سکتا ہے، کہ جب متوجہ ہوتا ہے کہتا ہے واقعی اہل بیت کے دکھ ہے شرمندہ ہو۔ تو ان چیزوں میں جو بات ہے اور جو آج کل کی سوسائٹی میں ہو سکتا ہے رائج ہو، لیکن جاننا اس کہتے ہیں کہ جو چیز حرام ہے ان میں سے ایک چیز ہے کہ ایک ایسی دو ایسے لوگوں کے درمیان تعلقات برقرار کرانا، مرد اور مرد کے درمیان، عورتوں کے درمیان، جس سے وہ کوئی ناجائز کام انجام دے، اس طرح کے روابط کا برقرار کرانا، ایک دوسرے کو نزدیک لانا، چاہے فوٹو کے ذریعے سے ہو، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی سائٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی میسج کے ذریعے سے، کام حرام ہے۔ 41ویں گناہ جو ذکر کی گئی ہے وہ گناہ یہ ہے جو جوانوں میں ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں۔ خدا بند عالم نے انسان کی خواہشات کو پورا کرنے کے جائز طریقے معین کیے ہیں۔ اگر انسان ان خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرتا ہے تو ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔ لیکن آدمی انہی خواہشات کو، انہی ضروریات کو غیر شرعی طریقے سے پورا کرے تو اس کے برے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں اور گناہ بھی ہے اور بڑی گناہوں میں شمار ہوتی ہے۔ ان چیزوں میں جو انسان خواہشات ہیں، انسان کو کھانے کی خواہش ہے، پانی کی خواہش ہے۔ اگر آدمی کو پانی پینا ہے اور پیاس لگی ہے تو اس کہتے ہیں انسان پانی، حلال پانی پیے، جائز پانی پیے، مباح پانی پیے، نشے کی چیز مت پیے، تو اس کا پانی کا ثواب بھی ملے گا اور تکلیف نہیں ہوگی۔ کھانا بھی ایک کھانا مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے خواہشات میں خواہشات جنسی بھی ہیں، جنسی خواہشات بھی ایک فطری خواہشات ہیں۔ خداوند عالم نے ان خواہشات کو پورا کرنے کے راستے قرار دیے۔ وہ راستہ خداوند عالم نے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا راستہ خداوند عالم نے شادی قرار دی ہے، چاہے وہ نکاح کی صورت میں ہو، چاہے وہ متع کی صورت میں ہو۔ خداوند عالم نے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شادی کو ذریعہ قرار دیا ہے۔ اگر آدمی اس کے ذریعے سے جنسی خواہشات پوری کر رہا ہے تو اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، سکون بھی ہے، اطمینان بھی ہے۔ لیکن کبھی کبھی خدا نخواستہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ نوجوان لڑکے یا لڑکی بغیر شادی کے خود بخود اپنے آپ کو جنسی خواہشات پر آمادہ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اور اپنی چیزوں سے کام کرتے ہیں، جس سے وہ ان کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، یہ چیزیں حرام قرار دی گئی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کے ذریعہ خداوند عالم نے شادی قرار دی ہے۔ آدمی شادی کو چھوڑ کر کے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے یا تصویریں دیکھ کر کے انسان تصویریں دیکھ کے اپنے کو ڈسچارج کر لے تو یہ ڈسچارج کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ چاہے وہ اپنے ہاتھ سے اپنے کو ڈسچارج کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یا تصویریں دیکھیں۔ ایسی تصویریں دیکھنا جن تصویروں سے دیکھنے جنسی خواہشات ابھر رہی ہوں اور آدمی ڈسچارج ہو رہا ہو تو اس چیز کو دیکھ، گرچہ تصویریں دیکھنا مطلب یہ کہ آدمی ڈسچارج نہ بھی ہو رہا ہو تب بھی اس طرح کی تصویریں دیکھنا جس میں اس سے جنسی خواہشات ابھر رہی ہوں، خود کو دیکھنا حرام ہے۔ تو وہ چیز جو حرام ہے وہ خود سے اپنے آپ کو شادی کے علاوہ کسی اور چیز اپنے کو ڈسچارج کرنا۔ 42ویں چیز جو ہے کہ جو حرام قرار دی گئی ہے
وہ محرم اور نامحرم کے درمیان غیر شرعی روابط، ایک دوسرے کو بوسہ دینا خواہش کی بنا پر، ایک دوسرے کو مس کرنا، ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ پھیرنا، یہ سب چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں۔ یہاں پر دوستی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے کوئی بھی انسانی قانون شریعت کے خلاف نہیں ہوتا۔ شریعت نے کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا ہے جس میں انسانیت کا خیال نہ رکھا گیا ہو۔ یہ محبت کر لینا اس طرح سے، کوئی بھی آدمی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کسی دوسرے کے اوپر خواہش کی بنا پر کسی کو بوسہ لے لینا، کسی کے ہاتھ پھیر دینا، خواہش ایسے محبت کا مسئلہ الگ ہے، لیکن کسی کو کسی خواہش کی بنا کے اوپر، کسی اور جذبے کی بنا پر اس کو ہاتھ پھیرنا، اس کو اس خواہش کی نظر سے دیکھنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی خوبصورت بچے کو کسی دوسری غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو یہ غلط نگاہ سے دیکھنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کسی پر ہاتھ پھیر دینا، کسی کا بوسہ لے لینا، کسی سے قریب آ جانا، جو چیزیں اس طرح کے غیر شرعی روابط کا ذریعہ بنے، یہ چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں۔ حرام قرار دی یعنی یہ گناہ ہے، عذاب ہے، سختیاں ہیں، توفیقات سلب ہو جاتی ہیں، خدا کی بارگاہ سے دوری نصیب ہوتی ہے، انسان کو قربت الہی نصیب نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کو جاننا چاہیے۔ نہ جاننا، کسی قانون کا نہ جاننا انسان کے قانون کے مخالفت کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں قانون کا نہ جاننا عذر کے طور پر قبول کر لیا جاتا ہو۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، ٹریفک کے اصول ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں، اگر آپ وہاں پر ریڈ لائٹ لگی ہوئی ہے اور نہیں جانا ہے، زیبرا لائن لگی ہوئی ہے، آپ اس کو جا کر کے زیبرا لائن پر اپنی گاڑی کھڑی کر دیجئے، وہ آ کر کے آپ کو فائن کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا، تو آپ کو نہ معلوم، اسے کیا آپ کو نہیں معلوم، نہ معلوم ہے۔ لیکن اگر آپ زیبرا لائن پر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہاں پر کوئی آدمی کانسٹیبل کھڑا ہے تو وہ آپ کو زیبرا لائن پر کھڑے ہونے پر فائن کرے گا، چاہے آپ قسمیں کھاتے رہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ زیبرا لائن پر کھڑا ہونے کا نہیں کھڑا ہونا چاہیے، یا آپ ریڈ لائٹ کے راز کر کے نکل جائیں تو آپ کو فائن ہو جاتا ہے۔ اگر قانون ہے تو کام ہونے کیا کہتے ہیں، آپ کسی ٹرین میں بلا ٹکٹ سفر کرنے پکڑ لے جائیں، کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا ٹرین میں سفر کرنے کے لیے ٹکٹ بھی لینا پڑتا ہے۔ تو قانون کا نہ جاننا کہیں پر عذر کے طور پر پیش نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے کہا کہ تم قانون کو جانو، قانون کو سمجھو، قانون کو پرکھو۔ تو اس لیے کہ اسلام میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، اگر ہم ان سے واقف نہیں ہیں تو ہماری ناواقفیت عذر کے طور پر، جواز کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی ہم کو۔ البتہ یہ بات یہاں پر ہے، اگر انسان نے ایسے حرام کام انجام دیے ہیں جن سے وہ واقف نہیں تھا، ان سے واقف نہیں تھا، اس نے کام حرام انجام دیے، تو اس وقت جس وقت اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کام حرام ہے، اس کو اسی وقت اس کام سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور توبہ کا کام کیا یعنی پھر آئندہ یہ حرام کام دہرانا نہیں چاہیے۔ حرام کام سے توبہ صرف استغفار کرنا نہیں ہے کہ آدمی استغفار کرتا رہے، اسی کام کو 2 مرتبہ تکرار کرتا رہے۔ اگر تکرار ہے تو استغفار نہیں ہے، یہ مذاق ہے خدا بند متعال سے۔ صحیح توبہ وہ ہے جب انسان اس بات کا احساس ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کام کو کسی شکل میں نہ دہرائے۔ اگر کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس طرح کے خود بخود ڈسچارج ہونا نا، یا اس طرح کے روابط رکھنا مرد عورت کے درمیان حرام کام ہے، آدمی کام کر رہا تھا، واٹس ایپ بھیج رہا تھا، اب اس کو پتہ چل گیا تو اسی وقت سے اس کو قطع کر دے، اور جو کچھ میسج بھیجے ان سب کو ڈیلیٹ کر دے، اور یہ طے کرے آئندہ سے کام انجام نہیں دیں گے۔ 43 سین جو چیز ہے وہ مجھے اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ محرم کے بدن پر نگاہ کرنا، اس کو لمس کرنا، اس کو مس کرنا، یہ سب چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ نامحرم کیا نامحرم یعنی اگر بلکہ یہاں تک اگر کوئی لڑکی جو آپ کی محرم نہیں ہے وہ 6 سال سے زیادہ کی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیر سکتے، جائے کہ گلے لگانا
لڑکی 9 سال کی ہوگی، آپ کی سگی بھتیجی، سگی بھانجی نہیں ہے، سگی بہن نہیں ہے، تو آپ کے کتنے ہی نزدیک ترین رشتے دار کیوں نہ ہو، آپ سے کتنے ہی زیادہ قربی تعلقات کیوں نہ ہو، بالکل قریبی تعلقات ہیں جس کو میں اپنے سگی بہن سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، اور خواتین کا میں اس کو اپنے سگے بھائی سے زیادہ عزیز رکھتی، یہ میرے نزدیک سگے بھائی سے زیادہ محترم ہے، یہ میرے سگی بھائی سے زیادہ معتبر ہے، اس کے دل میں جو میری محبت ہے تو یہ سب الگ چیزیں، لیکن یہ سگی بہن سے زیادہ قریب ہونا، نزدیک ہونا، قربانی دینا، یہ ساری چیزیں الگ مسئلہ ہے۔ یہ چیزیں اس ناجائز کام کو جائز بنانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ سگی بہن کو آپ گلے سے لگا سکتے ہیں، غیر سگی بہن کو آپ گلے سے نہیں لگا سکتے، آپ لگائیں گے تو حرام کام ہے، آپ مس کریں گے، آپ اس کے ہاتھوں پر مصافحہ کریں گے، شیک ہینڈ کریں گے تو حرام ہے۔ آپ کی قربت، آپ کی انسانیت، آپ کی محبت، آپ کی یہ سب چیزیں الگ ہیں، شریعت نے جو سے حرام قرار دیے، شریعت کا حرام کردہ چیزیں ہمارے اپنی پسند سے بالا تر ہیں، اور ہمیں شریعت کو ہمیشہ اپنی پسند و ناپسند سے بالا تر رکھنا چاہیے۔ یہی ایک شخص کے مسلمان ہونے کی اور مومن ہونے کی دلیل ہے۔ 44ویں گناہ جو بیان کی گئی اس کتاب میں وہ ہے سود پر قرض لینا اور دینا، سود پر قرض دینا اور دینا، یہاں تک کہ اگر کسی آدمی نے قرض دیا ہے تو اس قرض کی اگر ادائیگی میں قرض دیا 2 مہینے کے لیے، کہ 2 مہینے کے لے جاؤ گے تو تم اتنا دیا اتنا واپس کر دینا، اور اگر تم نے 2 مہینے کے بعد ادا کیا ہے تو زیادہ پیسے ادا کرنا، چاہے وہ 2 مہینے کے بعد جو آپ واپس کر رہا ہے کہ 1 روپیہ بھی اگر آپ نے زیادہ لیا ہے تو 1 روپیہ لینا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اس طرح کے سودی کاروبار میں گواہ بننا، وٹنس بننا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر جو مسائل کچھ ہوتے آتے ہیں وہ مسئلہ سمجھیے کہ آج کے ہم جو کام انجام دے رہے ہیں، ہم بینک سے قرض، البتہ مرجع وقت کا فتویٰ یہ ہے کہ ہمارے وہ بینک جو نیشنلائز بینک ہیں، ان نیشنلائز بینک سے بغیر سود کی نیت کیے ہوئے، بغیر انٹرسٹ کی نیت کیے ہوئے آپ وہاں سے اجازت دی گئی ہے۔ اگر آپ کو اپنا کاروبار چلانا ہے اور آپ کو ضرورت ہے تو ضرورت بھر آپ اس نیشنلائز بینک سے یا پبلک بینک سے جس کے اونر پتہ نہیں ہے، اس پبلک بینک سے اور نیشنلائز بینک سے آپ اس طرح کے لون لے سکتے ہیں۔ مرجع وقت نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ جو ادا کر رہے ہیں وہ آپ اتنے پیسے ادا کریں جتنے آپ نے لیے ہیں، تو یہ اس نیت کے ساتھ اس میں اس کے الگ مسئلہ ہے، لیکن باقی اب آپ کو شرط کریں، یا جو پیسے آج کل جو بازار کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں لوگ ایسے ہیں جو سود پہ پیسے چلاتے ہیں، کاروبار کچھ نہیں ہے، ان کو دے دیا ان کو دے دو، کہ یہ اس طرح کا کاروبار کرنا جو ہے وہ شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، اور قرآن نے اس طرح کی چیزوں کو خدا اور رسول سے جنگ قرار دی ہے۔ اور آج ہماری سوسائٹی ہم کسی کو قرض دینے میں تاخیر کیا کہتے ہیں، زیادہ پیسہ جس نے دیا ہے ہم اس سے 1 نیا پیسہ زیادہ نہیں لے سکتے۔ البتہ قرض کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رہی، جب بات آگے بڑھ گئی، اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے اور واقعاً اس کی حالت خراب ہے، اس نے کوتاہی نہیں کی، اس کا نقصان ہو گیا، اس نے ہم سے کاروبار کے لیے قرض لیا تھا اور قرض لینے کے بعد اس کا واقع نقصان، کوتاہی نہیں کی ہے، اس نے اب تک سے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے بازار تھا خراب ہو گیا، مارکیٹ گر گئی اور اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، تو اس صورت میں ہم اس شخص کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا رہنے والا مکان یا ضرورت کی زمین بیچ کر کے خرچ ادا کرے۔ جسے قصہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ان کا ایک صحابی تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ دور جو تھا وہ سخت ترین دور تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، حکومت وقت اہل بیت السلام کے چاہنے والوں کو قائد کر دیتی تھی، تو امام صادق علیہ السلام کے صحابی کو حکومت نے قائد کر لیا۔ جب اس کو قائد میں جانے لگے، اس کے کچھ پیسے تھے، اس نے پیسے اپنے ایک دوست کو دے دیے، پیسے میں پر رکھے رہو،
ضرورت پڑے گی تو استعمال کر، تو میں ₹1,00,000 سے اس کو دے دیا قرض کے طور کے اوپر، اس کو رکھ لو، کام آ جائے گا۔ اور چلا گیا قید میں۔ اب قید سے چھوٹ کر کے واپس آیا، جب اس پورے دنوں کا کاروبار ختم ہو گیا تھا، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور وہ ایک پائی کا محتاج تھا پبلک میں۔ اس نے اپنے مشترک دوست کے پیغام بھیجا کہ بھائی دیکھو میں قید سے آ گیا ہوں اور میں اتنے پیسے ان کے پاس رکھوائے تھے، اس وقت مجھے پائی کی ضرورت ہے، اگر مجھے واپس کر دیں تو بہت اچھا، میرے پیسوں کو قرض دیے تھے اور اس وقت مجھے شدید ترین ضرورت ہے، میں قید سے واپس ہوا ہوں، جیل خانے سے نکلا ہوں، اور اس وقت میرے کو ایک پیسہ بھی میرے پاس نہیں ہے اور مجھے پیسوں کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اس نے یہ پیغام جا کے اس نے کہہ دیا جس سے قرض کا کوئی بات نہیں، مجھے 1-2 دن کی مہلت دے، میں ان کا پورا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ اس نے ٹال مٹول نہیں کی کہ مجھے 1-2 دن کی آپ مہلت دیں، میں قرض ادا کر دوں، بول دے دیں۔ اس نے 2-3 دن کی مہلت کے بعد پورا قرض جو لیا تھا، پیسہ لیا، اس کو واپس کر دیا۔ جس نے قرض دیا تھا، جس کو پیسے لینے تھے، جو پائی کا ضرورت ہوتا تھا، اس کو پتہ چلا کہ اس شخص نے جو 2-3 دن کی مہلت لی ہے، اس بنا پر لی کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے کہا کہ میں اپنا یہ گھر بیچ دوں گا، کرائے پر رہوں گا اور اس کو قرض ادا کر دوں گا، کرائے پر رہوں گا، قرض ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد کوئی زیادہ گھر نہیں، ایکسٹرا کوئی گھر نہیں تھا، اسی گھر میں وہ رہتا تھا، یہ اس کے رہنے کی جگہ، اسی میں وہ رہ رہا تھا۔ اس نے گھر بیچ دیا، اس کو جب پتہ چلا کہ یہ پیسے جو آ رہے ہیں گھر بیچ کے پیسے آئے، تو اس نے کہا میں اس پیسے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، میں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ کہ مہمان میں منع کیا کہ تم نے کسی قرض دیا ہے، اس کا پیسے نہیں ہے تو تم اس کا گھر نہیں بکوا سکتے۔ گرچہ اس وقت میں ایک پائی کا محتاج ہوں، لیکن میں اس پیسے کو نہیں لے سکتا کہ اس نے گھر بیچ کر کے دیا۔ البتہ کوتاہی الگ۔ اسی طرح سے دوسرا مسئلہ بھی ہے، اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے اور وقت کی وعدہ کیا ہے تو ہم اس قرض کو ادا کر دیں۔ ایسا نہ کریں کہ صاحب ہم قرض ادا نہیں کر پا رہے، ہم نے ڈپازٹ پہ رکھا ہے، فلاں رکھا ہے، فلاں رکھا ہے، فلاں رکھا ہے، یہ ہم کو ایسا کوئی ہوتا ہے کہ ہم پیسہ لیا تھا اور ہم کو وقت آ گیا تھا ادا کرنے کا، وقت آ گیا تھا ادا کرنے کا اور ہم کو ادا کرنا تھا، لیکن ہمیں ایک اچھی ڈیل مل رہی تھی، ہمیں 3,00,000 روپے 5,00,000 روپے کسی سے قرض لیے تھے اور ہمیں وقت مقررہ پر وہ پیسے اس کو لوٹانے تھے اور وہ لوٹانے پر پیسے تھے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ایک اچھی ڈیل مل گئی، ایک اچھی گاڑی مل گئی جو سستی ہم کو مل رہی تھی، یا اور بھی کوئی سب سستی مل گئی، تو کہا ہم اس کو لے لیتے ہیں، تو کہا یہ کام غلط ہے۔ آپ اس کے پیسے سے خود تو ایئر کنڈیشن میں گھومنے پھرا اور وہ بیچارہ آپ کی بنا پر زمین پر رگڑتا رہے، دونوں میں کام صحیح نہیں ہے۔ نہ وہ یہ صحیح ہے کہ آپ قرض لے کر کے آرام کریں اور قرض دینے والا مشکلات میں گرفتار ہو جائے، تاخیر کرنا بھی گناہ ہے، اور یہ بھی گناہ ہے کہ آپ نے کسی قرض دیا، اس پر حالات نہیں ہے، تب اس کا گھر بکوا کر کے قرض بھی نہیں لے سکتے۔ 45واں گناہ جو ہے وہ حرام چیز کا استعمال کرنا، حرام سے کھانا، جیسے شراب کی قیمت، نشہ آور چیزوں کی قیمت، یا بدکاری کی قیمت، یا کوئی آدمی گانا بجا کے آدمی گانا گا رہا ہے، یہ گانے بجانے والے جو پیسے لیتے ہیں حرام کام ہے، اس سے رزق حاصل۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہر وہ پیسہ جو حرام سے حاصل کیا جاتا ہے، عذاب کے علاوہ دنیا میں اس کے اثرات الگ سے مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے حرام کام، شراب کا کاروبار کرنا یا نشہ آور چیزوں کا کاروبار کرنا یا اور بھی دوسری حرام کام کرنا، یعنی وہ پیسے جو ہم کو حرام کام کے مقابلے پر ملے، ان پیسوں کو لینا ہمارے لیے حرام ہے، استعمال کرنا حرام ہے۔ 46 چیز ہے رشوت دینا، کسی قاضی کو، کسی جج کو رشوت دے کر کے اپنے حق میں فیصلہ کرانا، بلکہ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ اگر آپ حق پر بھی ہیں تب بھی آپ کو رشوت نہیں دینا چاہیے، مگر ایک ایسی نوبت آ جائے کہ اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں، گھر آپ کا ہے، مکان آپ کا ہے، ساری چیزیں آپ کی ہیں اور سب سے ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے، لیکن ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جب تک اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا اس وقت تک وہ دے گا نہیں،
تو اس صورت میں اگر ایک ہے تو شریعت نے تھوڑی بہت اجازت دی ہے، لیکن جو لے رہا ہے اس کے لیے حرام کام ہے، حرام کام ہے اس طرح کے کام انجام دینا۔ البتہ یہ مسئلے بھی ہمارے کیا شریعت میں بیان کیے گئے ہیں کہ اپنے مسائل کو ظالموں کے بعد نہیں لے کر کے جانا چاہیے، اپنے گھر کی شکایتیں، اپنے مسائل شرعی عدالتوں میں حل کرانا چاہیے، نہ کہ ظالم عدالتوں میں جا کر کے چیزوں کا ادا کرنا۔ ظالم عدالت کے جانا کام بھی شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی شخص فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کسی پوسٹ پر بیٹھا، کسی پوسٹ پر بیٹھا، اور اس کو معلوم ہے کہ حق اس کا ہے، لیکن جب تک اس کو 2-4 روپے نہیں دیے جائیں گے وہ فیصلہ یہ لینا حرام قرار دیا گیا، یعنی قاضی کے لیے، جج کے لیے پیسہ لے کر کے حکم دینا حرام قرار دیا گیا ہے۔ 47 جزدی چوری، چاہے کسی چیز میں چوری ہو، مال میں چوری، کام میں چوری، کسی چوری بھی حرام قرار دی گئی ہے۔ کسی کا مالک ہوشیاری نہیں ہے لے کر چوری کرنا، لیکن آپ چوری کریں اسی طرح سے جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ یتیم کے مال میں تصرف کرنا۔ یتیم ہمارے کیا اس کو کہتے ہیں؟ یتیم وہ شخص نہیں ہے کہ اس کے باپ، یتیم وہ شخص ہے کہ جو بلوغ کی منزل تک نہ پہنچا ہو اور اس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ وہ آدمی جو 50 سال کا ہو گیا ہے، 60 سال کا ہو گیا ہے، اس کے وہ باپ کے سائے سے تو محروم ہے، لیکن یتیم نہیں ہے۔ یتیم وہ بچہ ہے جو اپنے بلوغ کی منزل تک نہ پہنچا ہو اور اس سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ یعنی وہ نابالغ بچے، یعنی وہ بیٹا جو ابھی 15 سال کا نہیں ہوا ہے، وہ بیٹی جو ابھی 9 سال کی نہیں ہوئی ہے، ان کے والدین کے والد کا انتقال ہو جائے، ان بچوں کو یتیم، ان کا جو مال ہے، ان کی جو جائیداد ہے، ان جائیداد کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، ان کو سرپرست بن کر بیچ دینا، خود اپنے لیے استعمال کر لینا، یہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ ہمارے کیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بھتیجے موجود ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بھتیجے ہیں، بقیہ لوگ بھائی کے مال سے استفادہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ اتنا ہی استفادہ کر سکتے ہیں جتنا اس کام کے لیے جائز ہے، بقیہ زیادہ استفادہ آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے مال یتیم کا کیا؟ غصب کر لینا، کسی کو چرا لینا، کوئی چیز غصب کر لینا، جب ایک بالش کی چیز کیوں نہ ہو، غصب بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی سے وصی لینا، چاہے ایک بالش زمین ہو یا کپڑا ہو، کچھ اگر آپ گھر بنا رہے ہیں اور آپ کی زمین یہاں تک ختم ہو گئی ہے اور بقیہ زمین دوسروں کی ہے، بقیہ زمین پبلک کی ہے، بقیہ زمین دوسروں کی، آپ کی اپنی زمین نہیں ہے، اگر آپ کی زمین نہیں ہے تو اس زمین پر آپ زینہ بنا رہے ہیں، سیڑھی بنا رہے ہیں، تو پبلک کی زمین پر آپ سیڑھی بنا رہے ہیں، آپ کی زمین یہاں تک ختم ہو گئی، اب یہ تصرف ہے، آپ دوسرے کی زمین میں تصرف کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کی دیوار یہاں پر ختم ہو گیا، اپنی دیوار اٹھا دی تو یہ دیوار آپ کی ختم ہو گئی ہے، آپ نے جنگلہ نکالا اور اس جنگلے کے اوپر آپ نے چھجا بنایا، یہ چھجا دوسرے کی زمین پر آ رہا ہے، یہ چھجا دوسرے کی زمین پر آ رہا ہے، یہ کام بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ زمین آپ کی یہاں پر ختم ہو گئی ہے، زمین کی حد یہاں پر ہے، اب یہ زمین دوسرے کی ہے، یہ زمین دوسرے کی، اگر یہ زمین دوسرے کی تو آپ اس دوسرے کی زمین میں بغیر مالک سے پوچھے ہوئے جنگلہ بھی نہیں کھول سکتے، اس زمین میں آپ کی زمین یہاں پر ختم ہو گئی، اس دن آپ سیڑھی بھی نہیں بنا سکتے، زینہ بھی آپ نہیں بنا سکتے، یہ اگر بنیں گے تو آپ جب بھی اس پر قدم رکھیں گے تو آپ غصبی زینے پر قدم رکھ رہے ہیں، آپ دوسروں کی زمین پر چڑھ کر اپنے گھر میں آ رہے ہیں، تو جتنی مرتبہ آپ قدم رکھیں گے ایک حرام، جا رہے ہیں تو حرام کام کر رہے ہیں، آ رہے ہیں تو حرام کام کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو 2 مکانوں کے درمیان گلیاں بنائی ہوتی ہیں، وہ گلیاں ہمارے ناجائز زینوں کی بنا پر اتنی چھوٹی ہو جاتی ہیں کہ ان میں عام آدمی چل نہیں پاتا، مگر یہ کہ یہ کامن زمین جو ہو یہ دوسروں کی، سب کی زمین ہے اور یہ زمین کسی اور کی نہیں ہے، یہ زمین انہی لوگوں کی ہے جن کے لیے قانون بنائے گی، اگر یہ زمین ان لوگوں کی ہے جس میں
اور وہ لوگ اس بات سے راضی پایا تو یہ جو بیچ کا پیسہ جو راستہ بنایا گیا، اگر یہ راستہ انہی لوگوں سے مخصوص ہے جن لوگوں کے مکانات اغل بغل میں ہیں، بقیہ دوسروں کے مخصوص نہیں ہے، اور یہ بیچ کی کامن زمین کامن حصہ جو ہے سب کا ہے، اور اس میں سب کے سب اس بات کے راضی ہو تو مسئلہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، یہ پبلک کا ہے، آپ ان لوگوں سے مخصوص نہیں ہے جو مکان میں رہ رہے ہیں، جن کے مکانات اگر ان سے مخصوص نہیں ہے بلکہ الگ الگ چیزیں ہیں اور پبلک کے لیے ہے، تو اس کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات کو دیکھنا پڑے گا۔ اسے مسلمان کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے خرچ کر دینا، انشاءاللہ اس کا اصلاح آئندہ کرے۔ خدا ہم سب کو توفیق نیک عطا کرے، بہتر ہے، اور ہمیں شرع اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بہترین توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔